السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، میرا نام ہے محمد بلال۔ یونیک ایئر کول اینڈ سروسز چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے پاس ایک ٹن کا شارپ ڈی سی انورٹر یونٹ ہے اور اس میں ایرر ہے E9 کا۔ ایک تو ہم نے یہ سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ E9 ایرر بیسک کس چیز کا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم ریموو کر سکتے ہیں۔ E9 ایرر چیک کرنے سے پہلے ہم یونٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ چیک کریں گے۔ تو بظاہر یونٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ ابھی چلنے والا یونٹ تھا، زیادہ چوک نہیں تھا۔ یہ میں ابھی آپ کو انڈور کوائل کی جالیاں دکھا رہا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ایرر ہے اس کا تعلق سروس کے ساتھ کیا ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی انورٹر یا ڈی سی انورٹر یونٹ ہو تو سب سے پہلے یونٹ کی جو مینٹیننس کے حوالے سے اگر چیک کیا جائے یا اس کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو چیک کرنا ہوتا ہے وہ سروس چیک کرنی ہوتی ہے۔ اب آ رہا ہے E9 کا ایرر۔ E9 بیسک اس کمپنی کا جو ایرر ہے وہ ہے جی کمیونیکیشن وائر کا۔ تو میں نے کمیونیکیشن وائرز کے جو کنیکشن وغیرہ ہیں اور ان کی جو لوزنگ وغیرہ ہے، فلکچویشن کی جو پوائنٹس ہیں وہ چیک کیے تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اس کے بعد اس میں جو میجر پرابلم ہے وہ ہے جی اس کی آؤٹ ڈور کٹ میں۔ آؤٹ ڈور کٹ میں اگر فالٹ پڑا ہے تو کس وجہ سے پڑا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سروس کی بات کی جائے تو کیا ہمارا انڈور اور آؤٹ ڈور یونٹ سروس ہوا ہے۔ تو چلیے آپ کو آؤٹ ڈور سائڈ پہ لے کے چلتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ ڈور بالکل آف کنڈیشن میں ہے۔ اس کی مین ریزن کٹ میں ایرر ہے اور اس ایرر کو ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، سمجھائیں گے اور اس کی ریزن بھی بتائیں گے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے جی، آؤٹ ڈور کی جو کنڈیشن ہے اس کی وائرز وغیرہ تو میں نے چیک کر لی ہیں اور اس کے کور کھولنے ہیں، فرنٹ کور کھول لیں، ٹاپ کور کھول لیں۔ اس کے بعد اس کی چیک کریں کوئی وائر وغیرہ تو نہیں سپارک ہوئی ہوئی یا اس میں کوئی کرنٹ کی لیکیج تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے چیک کرنی ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے جو میجر فالٹ ہوتا ہے کہ آؤٹ ڈور کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، آؤٹ ڈور کٹ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کمپنی نے اشارے لگائے ہوتے ہیں ان کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی کٹ ہو، کسی بھی برانڈ کی کٹ ہو، اس کے جو ایرر کا اندازہ آپ اس کی آؤٹ ڈور کی کٹ کی جو انڈیکیٹرز ہیں ان سے لگائیں گے۔ تو جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کے سامنے کٹ کی جو لائٹس ہیں وہ بلنک ہو رہی ہیں اور یہ ایرر کا پروف ہے کہ کٹ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ تو دوستو، ہم نے کٹ کھولی، اس کے بعد کٹ کو ریپیئر کروایا الیکٹرونکس والی سے۔ تو اس میں 3-4 جگہ پہ، ایک تو اس کا بڑا جو کیپیسٹر ہے اس میں مسئلہ تھا اور اس کے بعد 3-4 جگہ پہ سپارک ہوا تھا۔ تو خیر کٹ ریپیئر کروانے کے بعد ہم نے کٹ کو ری انسٹال کر دیا اور اب آپ کے سامنے ہم نے یونٹ کو آن کر دیا ہے۔ اب آن کرنے کے بعد ایک تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا جو یونٹ ہے وہ فل ویک پہ جاتا ہے، اور دوسرا جو اس میں فالٹ ہے وہ یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے جو یونٹ ہے اس میں گیس کا جو پریشر ہے وہ پورا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوستو ہم نے یونٹ کو آن کر دیا ہے اور آن کرنے کے بعد اب ہم نے یونٹ کی جو تسلی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یونٹ کو آدھے گھنٹے میں 1-2 دفعہ آف کرنا ہے اور دوبارہ آن بھی کرنا ہے۔ کیا اب دوبارہ ایرر تو نہیں آ رہا؟ اب ہم نے یونٹ کا جو گیس کا رننگ پریشر ہے وہ چیک کرنا ہے اور آپ کو بھی دکھائیں گے، کیونکہ اس یونٹ میں یہ فالٹ تھا کہ جب بھی یونٹ کو آن کرتے تھے تو یونٹ اپنی مرضی سے چلتا تھا اور اپنی مرضی سے ہی آف ہوتا تھا۔ آؤٹ ڈور کی اگر بات کی جائے تو چلتا رہے تو چاہے 2 دن چلتا رہے، اگر نہیں چلنا تو اس نے 20 سے 25 منٹ کے بعد ایرر آ جاتا تھا۔ اور جو مین ریزن تھی وہ تھی گھر کے پاس نالا ہو۔ اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کے شارپ اے سی میں، انورٹر اے سی میں یا ڈی سی انورٹر اے سی میں کوئی بھی ایرر آئے، اس کا جو پتہ لگانے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آؤٹ ڈور کی جو بلنگ لائٹس ہیں ان کو چیک کریں۔ ان کی سپیڈ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا فالٹ ہے۔ تو چلیے آپ کو اب انڈور کی کنڈیشن دکھاتے ہیں۔ ہم نے 16 پہ اس کو سیٹ کیا ہوا ہے اور 16 پہ سیٹ کرنے کے بعد ماشاءاللہ یونٹ بہترین کنڈیشن میں
ورکنگ کر رہا ہے، اور ہم نے جو کٹ ریپیئر کروائی ہے وہ 100% ماشاءاللہ کام کر رہی ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلا ہوں، جب بھی آپ نے آؤٹ ڈور کی کٹ ریپیئر کروانی ہے تو پورا یونٹ پیک نہیں کرنا، اس کا جو ٹاپ کور ہے جسٹ وہ آپ نے دینا ہے۔ اگر اس کا ٹاپ کور آپ نہیں دیں گے اور ویسے ہی آپ کا جو یونٹ ہے وہ چلتا رہے گا تو اس کا جو ہیڈ پریشر ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ کا جو کمپریسر ہے وہ ٹرپ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو الحمدللہ ہم نے جو کام کروایا وہ تسلی بخش ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے کی بھی کنڈیشن دکھائی اور اب آفٹر کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یونٹ کو کھولا ہوا تھا آؤٹر سائڈ کو، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو سروس کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو میرا بوائے ہے وہ پانی لے کے آ رہا ہے، اور اب ہم نے یونٹ کو اچھے طریقے سے سروس کرنا ہے۔ اور سروس کے بعد کی کنڈیشن میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ سروس میں نے جو کیا اس کی ویڈیو نہیں بنائی، اس کی یہ کہ سروس میں کنڈنسر صاف کیا ہے، اس کے بعد بیس پہ پانی مارا ہے، اور سروس کے بعد اے سی نے اپنے جو امپیئرز ہیں وہ کم کیے ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین کر رہا ہے۔ اور امپیئرز کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اسٹیل ہیں اور بہترین ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتی ہیں، اور میری ویڈیو لازمی لائک کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ہم نے دوستو اب آؤٹ ڈور کو پیک کرنا ہے۔ پیک کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، آؤٹ ڈور کو کمپلیٹ آف کریں، اور آف جب پنکھا رک جائے تو اس کے بعد ہی ہم نے یونٹ کو پیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔